جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں آپ کی کتاب سورج مکھی سے ایک بہت ہی اہم سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے توصیف کا خواب۔ یہ بہت ہی اہم اس لیے ہے کہ ہر امتحان میں سے اس میں کچھ نہ کچھ سوالات آ جاتے ہیں، اس لیے اس کا غور سے مطالعہ کیجیے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے، آج اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جو کہ مشق پر مبنی ہے۔ مشق کے کچھ سوالات ہم نے کر لیے ہیں، جس میں ذخیرہ الفاظ ہے، پھر اس کے بعد محاورات کا سوال ہے وہ بھی کر لیا ہے، اس کے بعد مختصر جواب کے سوالات بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے تفصیلی جوابات، تو یہ تفصیلی جوابات بھی بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سبق پڑھا ہوتا ہے، وہ مختصر سوالات کے جوابات بھی دے پاتے ہیں اور تفصیلی سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے آپ غور سے سبق کو پڑھا کریں، اور اب اس کی جو مشق ہے یہ بھی غور سے آپ دیکھیے اور سنیے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے ہاتھ میں آپ پینسل اور اردو کی کاپی ضرور پکڑ کے رکھیں، تاکہ جو چیزیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں وہ آپ نوٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4، تفصیلی جواب کے سوالات، جن میں سب سے پہلے ہے کہ توصیف کی کوٹھی کے بارے میں معلومات لکھیے۔ تفصیلی جواب میں سب سے پہلا یہ ہے کہ توصیف کی کوٹھی کے بارے میں تفصیلات لکھیے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ سن بھی لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے۔ یہ جو آپ کا سبق ہے نا، توصیف کا خواب، یہ صفحہ نمبر 17 پہ ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ اس میں دیکھیے جو اس کے مصنف ہیں اس سبق کے، ان کا نام ہے علامہ راشد الخیری، ٹھیک ہے؟ تو تعارف کے نیچے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دریائے ہگلی کے کنارے ایک عظیم الشان کوٹھی ہے۔ اب میں آپ کو یہ جواب بتا رہا ہوں، توصیف کی کوٹھی کے بارے میں تفصیلات لکھیے۔ تو یہ ہے تو بہت زیادہ اس کا لمبا جواب ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا مختصر بھی کر دیتا ہوں، تاکہ آپ بات وہاں پر جو وہاں پہ لکھیں گے، جو آپ لکھیں گے وہ مختصر ہو، لیکن تفصیلی اس میں تفصیل بھی ہو، یعنی مختصر ہو مگر جامع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کافی بعض اوقات بچے غیر روڑی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ٹو دی پوائنٹ اس کا آنسر ہو، مختصر جواب ہو، لیکن اس میں ہر چیز شامل کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ دریائے ہگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے، جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی لائن میں پڑھ رہا ہوں، جس کے چاروں طرف ایک سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب باقی جو ہے وہ تفصیلات اس میں دیکھیں، آگے جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کہ توصیف بڑی خوشحال ہے، کیونکہ کسی قسم کا رنج اور دکھ اس کے پاس آ کر نہیں پھٹکتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے پاس آ کر، یہ لکھا ہوا ہے دوسری لائن میں کہ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہیں، یعنی اس کے قریب تک نہیں آیا تھا۔ اور یہ کوٹھی کس نے بنوائی تھی؟ یہ کوٹھی توصیف کے سسر نے، جس کا نام داؤد ہے، انہوں نے یہ کوٹھی تعمیر کروائی تھی، اور کئی لاکھ روپے دے کر، کئی لاکھ صرف کر کے، کئی لاکھ خرچ کر کے یہ کوٹھی ایک گاؤں میں بنوائی تھی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد میں آپ کو مزید تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورتی کیوں تھی؟ کیونکہ دور دور سے معمار ہوتا ہے تعمیر کرنے والے، عمارت کو بنانے والے، معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔
صنعت کہتے ہیں کاریگری کو. ایسے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ یعنی اس کی آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ انسان کی عقل جو سی ہے وہ دنگ رہ جاتی تھی کہ دیکھیں کتنی عالیشان کوٹھی ہے، کیونکہ رنگ برنگ پھول بھی اس کے آس پاس کھلے ہوئے ہیں، اور ان پھولوں نے اس جگہ کو، اس مکان کو ایک جنت بنا دیا تھا. مراد کیا ہے؟ یہ جنت اس کی مثال دے کے کہا گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جنت میں کوئی گھر بنا رکھا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک، میلوں تک، دور دور تک جو پھولوں کی خوشبو ہے وہ ہر طرف بسی ہوئی تھی، ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ طائران خوش الحان. اب آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ لکھیں گے کہ وہاں پر جو توصیف کی کوٹھی کے آس پاس اچھی آواز والے، سریلی آواز والے پرندے بھی تھے جو کہ ہر وقت گیت گاتے رہتے تھے، اور نغمات جو ان سے ہیں وہ ہر وقت گائے جاتے تھے. یعنی جو اچھی آواز والے، سریلی آواز والے پرندے، جو طائر کہتے ہیں پرندے کو، طائران پرندے، وہاں پر ہر کوئی سریلی آوازوں میں گیت گاتے رہتے تھے. اتنا خوبصورت وہاں کا منظر تھا. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں علامہ راشد الخیری یہ کہتے ہیں کہ آبشاریں بھی جو تھیں، آبشار آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتی ہے آبشار؟ جی آپ بتائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آبشار بلندی ہے، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان سے گرنے والا جو پانی ہے اس کو آبشار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے، جب گرمیوں میں ان پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ برف پگھلتی ہے اور وہ آبشاروں کی صورت میں بلند و بالا پہاڑوں سے نیچے آتی ہے. وہ بھی وہاں پر موجود تھیں وہ آبشاریں، اور وہ بھی سریلی آوازیں پیدا کر رہی تھیں. ایسا لگتا تھا جیسے آبشاریں گیت گا رہی ہیں. اور یعنی آپ کو یہ یعنی ہر لحاظ سے وہ بڑا ہی خوبصورت گھر تھا، دلکش منظر تھا. ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے سامنے آگے ہے، سوال ہے کہ غریب عورت کی دکھ بھری داستان اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. سب کچھ آپ کو پتہ ہے، ہم نے بڑے تفصیل سے اس سوال پہ بھی روشنی ڈالی ہے، اور اب ہم اس کو اپنے الفاظ میں وہ کہتے ہیں بیان کیجئے. تو وہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو دیکھیے، سن لیجئے ذرا. ایک غریب عورت جنگل بیابان میں ایک جھونپڑی میں اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی. اب یہاں پہ آپ چھوٹے سے گھر کو جھونپڑی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غریب عورت ہے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتی ہے، اور سامنے والے گاؤں کے ذمہ دار نے، ٹھیک ہے، سامنے والے گاؤں کے جو ذمہ دار ہے وہاں کا، اس کا غریب بچہ صرف 40 روپے قرضہ ہونے کی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیا تھا، جس کی یاد میں وہ عورت روتی رہتی تھی. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ صفحہ نمبر 18 دیکھیں، 18 صفحہ نمبر 18 پر آپ دیکھیں آخری 2 لائنیں ہیں، اس میں جو اس کی دکھ بھری داستان ہے اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں، جو لکھا ہوگا نا اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سنیں ذرا کہ غریب عورت نے کی داستان ان الفاظ میں لکھی جا سکتی ہے کہ ایک گاؤں ہے، اس کے وہاں پر ایک کنواں بھی ہے اور زمین بھی ہے. زمین وہ ہے جو اس کا شوہر جو ان سے ہے نا اس پر، یعنی وہ جو وفات پا چکا ہے اس کا شوہر، وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور ساتھ اس کے ایک کنواں بھی تھا. زمین جو ان سی ہے وہ اس کنویں سے پانی سے سیراب ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور ہم سب یہاں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے.
تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ عورت اس جگہ پر بڑی خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزارتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ ایک بیماری آئی جس سے اس کا جو شوہر ہے وہ وفات پا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ اس دوران میں ذمہ دار تھا کوئی، تو اس نے توصیف کے شوہر کی علاج کروایا، اس کے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، لیکن ہوا کہ آخر کار وہ وفات پا گیا۔ تو 40 روپے جو ان سے ہیں وہ اس کے مرے پیچھے زمیندار کا قرض نکلا، یعنی 40 روپے کا قرض جو ان سے ہے نا اس پہ چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ادا کون کرے؟ 40 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، تو ادا نہ کر سکی وہ عورت۔ تو اس نے پھر جو ذمہ دار نے یہ ظلم کیا کہ اس کا بچہ بھی اس سے چھین لیا، اور اس کا جو کھیت ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو بالکل کچھ کھانے پینے سے نہ، اس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیا، اور وہ ہر لحاظ سے اس کو محروم کر دیا۔ اور اب یہ عالم ہے، وہ اس نے بتایا کہ ان دنوں میں اس عورت کو، اس غریب عورت کو، اس کا بچہ جو ہے نا وہ بھی نہیں مل سکتا، یعنی ذمہ دار نے اتنا ظلم کیا کہ اس کو اس کے بچے کی شکل تک دیکھنے نہیں دی جاتی تھی۔ تو 5 ماہ گزر گئے، اور کئی دفعہ وہ اس کو ملنے بھی گئی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، لیکن وہ ذمہ دار نے اس کو دھتکار دیا، یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو دھکے دے کے نکال دیا کہ تم جب تک مجھے قرض ادا نہیں کرو گی تو میں نہ تمہارا بیٹا دوں گا، نہ ہی تمہاری زمین تمہیں واپس کروں گا۔ تو یہ اس کی داستان ہے جو کہ آپ کو اپنے الفاظ میں اس طرح لکھنی ہے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھ دیجئے کہ یہ ساری داستان جو سی ہے اس نے غریب عورت نے توصیف کو روتے روتے بیان کر دی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب۔ اب سوال نمبر 3 ہے، توصیف نے اللہ کی خوشنودی کس طرح حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس طرح حاصل کرنا چاہیے؟ تو یہ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اس نے غریب عورت کے لیے، اس کے بچے کے لیے جو سے ہیں اس کو پیسے دیے، اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنے بچے کو حاصل کر سکے اور اس کی مامتا ٹھنڈی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تفصیل سے جواب جو سا ہے وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ یہ 6 لائن ہے صفحہ نمبر 19 پہ، تو اس میں اس کا جواب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، اور بڑی آسان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے، اگلا سوال ہے کہ 4تھا سوال ہے کہ توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس کب ہوا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑا آسان ہے کہ توصیف کو کب احساس، دکھ کا احساس کب ہوا، توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس کیسے ہوا، کب ہوا؟ تو اس کا جواب آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب توصیف کا اپنا بیٹا کلیم شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہوا تو اسے غریب عورت کا بیٹا کلیم یاد آ گیا۔ تو اس کا نام بھی کلیم ہے، غریب عورت کے بیٹے کا نام، توصیف کے بیٹے کا نام بھی کلیم ہے۔ جب توصیف کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور بخار میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ غریب عورت کا جو بیٹا ہے کلیم، یہ اس کا بھی کیا حال ہوگا جو اس سے بچھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ذمہ دار جو ہے وہ اس غریب عورت سے چھین کے لے گیا ہے اور اس کو ملنے نہیں دیتا۔ تو جب اس کو اپنا بیٹا اس کا بیمار ہوا، بخار میں مبتلا ہوا، تو تب اسے خیال آیا کہ کس طرح سے وہ ماں بیچاری اپنے بیٹے کے بغیر تکلیف کے دن گزار رہی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، توصیف کا ذمہ دار کے گھر جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، لکھیے۔ یہ سوال اکثر آ جاتا ہے اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں ہی لکھنا ہے، لیکن مختصر کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کافی لمبا بن جاتا ہے، لیکن یہ صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیے گا، 19 پہ، ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ غریب عورت توصیف کے ساتھ چلی مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، یعنی روتی تھی اور ماں مدد کے لیے پکارتی تھی۔ گڑ گڑانا ہوتا ہے نا،
روتے مدد کے لیے پکارنا، بلبلانا، یعنی روتے ہی چلی جا رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی کہ بیگم، یعنی بیگم جو امیر عورت ہے نا، وہ اسے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ، یعنی توصیف کو کہتی ہے کہ بی بی 40 روپے بہت ہیں، یعنی اس کے لیے تو 40 روپے بہت ہیں نا، مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 40 روپے بہت ہیں مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی، یعنی وہ کہہ رہی میں ادا کر دوں گی پیسے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 5-6 روز کے برتن تو میرے 5-6 روپے جو، یعنی ان کے پاس جو برتن ہے ان کی قیمت 5-6 روپے کی ہوگی، 5-6 روپے کے ہوں گے وہ برتن، یہ لے جائیے۔ 3 روپے کا ایک ہل ہے، ہل وہ ہوتا ہے نا جسے آپ، وہ لوہے کا ہل ہوتا ہے جس سے پرانے زمانے میں ہل جوتا کرتے تھے، اس میں آگے اس کے بیل لگا لیا کرتے تھے اور پیچھے ہل اس کی وہ لکڑی اور لوہے کا ہوتا تھا ایک، وہ اس سے ہل جوتتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ یہ بھی 3 روپے کا ہوگا، اور باقی روپے جب تک نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ آیا کروں گی۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ان سے ہے نا، اس زمیندار سے آپ پیسے دے کے چھڑوا لیں، میں آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اپنے برتن بیچ کے، اپنا حل بیچ کے آہستہ آہستہ ادا کر دوں گی، تو آپ مہربانی کر کے مجھ سے یہ نیکی کیجئے۔ اور یہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ توصیف، یہ اگلا 20واں صفحہ شروع ہو گیا ہے، صفحہ نمبر 20، کہ توصیف اپنے بیٹے کی علالت میں اس طرح مستغرق تھی۔ اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ توصیف جب اس کی ساری بات جو ان سے وہ بیان کر رہی ہے، اپنی ساری داستان غریب عورت بیان کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ توصیف کو اپنے بیٹے کی جو بیماری ہے وہ اتنی غالب ہے اس پر، وہ اتنی ڈوبی ہوئی ہے اپنے بیٹے کے خیالات میں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، اتنا شدید اس کو بخار ہے، بے ہوش پڑا ہوا بچہ، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ دنیا و ما فیہا کا ہوش نہ تھا، یعنی اس کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، جو کچھ دنیا میں ہے اس کا بھی نہیں پتہ تھا۔ تو وہ اب بالکل اس کو پتہ نہیں کہ میری جو غریب عورت ہے وہ کیا کہی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ توصیف نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، زمیندار کے گھر پہنچی اور توصیف کی زمیندار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے۔ اب توصیف ایک امیر عورت تھی، اس کی شان و شوکت تھی، اس کا گھر بڑا عالی شان تھا، تو جب اس نے زمیندار نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اس کے ہوش اڑ گئے، اوسان جاتے رہے، یعنی ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس نے روپے دیے تو اس نے روپے دے دیے، یعنی اس نے پیسے دے دیے اور کہا حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیے اس کے بعد آگے بھی تھوڑا سا بیان کیا ہوا ہے کہ اب ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب نظارہ تھا۔ زمیندار نے کلیم کو آواز دی، اب اس نے پیسے لے لیے ہیں، وہاں پہ 2 خواتین پہنچ گئی ہیں، غریب عورت اور توصیف۔ اب زمیندار نے اس کو آواز دی اور وہ زمیندار نے کلیم کو آواز دی، اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا، یعنی تڑپنے لگا۔ وہ کبھی دروازے کو دیکھتی کبھی توصیف کو، اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے، یعنی اس نے باندھے ہوئے تھے، منتیں کر رہی تھی، عاجزی سے اس سے کہہ رہی تھی، انکساری تھی اس کے انداز میں، اور وہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے، یعنی اس نے اس پر اتنا بڑا احسان کر دیا۔ پھر اس نے اس کو آخر میں یہی دعا دی کہ تیری مامتا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے راحت نصیب کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سوال نمبر 5 کا جواب۔ اور آگے اس کے بعد زمیندار کا جو گھر جانے کا واقعہ ہے، توصیف کا زمیندار کے گھر جانے کا واقعہ آپ نے سن لیا ہے، اور اس کو مزید آپ مختصر کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خواب نے توصیف نے کیا دیکھا، یہ اب آخری سوال ہے، اس کا 6واں سوال ہے، سوال نمبر 4 کا 6واں سوال
آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تفصیلی جوابات ہیں۔ اور یہ آخری سوال ہے چھٹا، جو کہ آپ مشق جون سی ہے اب اس کے اپنے اختتام کی طرف کہنا چاہیے، ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ سوال نمبر 4 کا آخری حصہ ہے، یہ ہے توصیف نے خواب میں کیا دیکھا۔ توصیف نے اپنے بچے کی یعنی جو خواب میں کیا دیکھا اس نے، تو اس میں توصیف پریشانی کے عالم میں لیٹی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ عالم یعنی کیفیت، کہ یعنی سو گئی۔ وہ خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل ہے۔ خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تم نے غریب کلیم کو ملوا دیا، یعنی غریب عورت کو اس کے بچے سے ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا جواب جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ان جو تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں ان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اچھے سے تیاری کیجئے۔